تو عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہمارا 10ویں جماعت کی اس اردو کتاب میں جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مرزا سلامت علی دبیر کی جو مثنوی ہے، جس کا عنوان ہے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پانی مانگنا۔ چونکہ مثنوی کے مختلف اقسام ہوتے ہیں، مختلف پلاٹ ہوتے ہیں، تو چونکہ یہ واقعہ کربلا کے سلسلے میں یہ مثنوی ہے۔ واقعہ کربلا ایک بہت بڑا ایک وسیع موضوع ہے، تو مرزا سلامت علی دبیر نے یہی موضوع چنا ہے، اس میں یہی پلاٹ چنا ہے کہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پانی مانگنا، یعنی ایک چھوٹا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا عنہ کے 6 ماہ کا ایک بیٹا جو پچھلے کربلا کے اس میدان میں پچھلے 5-6 دنوں سے بغیر پانی ہے، تو اس کی حالت بہت ہی نازک بن چکی ہے، تو مجبوراً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علی اصغر کو اپنے گود میں بٹھا کر ان یزیدی فوجوں کے سامنے لے جاتا ہے، ان سے درخواست کرتا ہے کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، 6 ماہ کا بچہ ہے، اس کے لیے پانی دینا، کیونکہ یزیدی فوجوں نے پانی تک بند کر لیا تھا حضرت امام حسین اور ان کے سپہ سالار کے لیے۔ تو آج جو اشعار، چونکہ آج ہمارا آخری حصہ ہے، تیسرا حصہ اس مثنوی کا، وہ ہے: لو مان لو تمہیں قسم ذوالجلال ہے، یثرب کے شہزادے کا پہلا سوال ہے، پوتا علی کا تم سے طلبگار آب ہے، دے دو کہ اس میں ناموری ہے ثواب ہے، پھر ہونٹ بے زباں کے چومے جھکا کے سر، رو کر کہا جو کہنا تھا وہ کہہ چکا پدر، باقی رہی نہ بات کوئی اے میرے جگر، سکھی زبان تم بھی دکھا دو نکال کر، پھیری زبان لبوں پہ ہوا سے نور عین نے، تھرا کے آسمان کو دیکھا حسین نے۔ تو عزیز طلباء طالبات، اس بند کی، اس آخری حصے کی تشریح جب ہم کریں گے تو اس سے پہلے بھی ہم تھوڑا سا آپ کو یہ یاد دلائیں گے کہ پہلے یا دوسرے حصے میں کیا ہم نے پڑھا ہے اس مثنوی میں، چونکہ یہ وہ واقعہ ہے جب حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ ایک چھوٹا 6 ماہ کا بچہ حضرت امام حسین کا پچھلے 5-6 دنوں سے بغیر پانی، چونکہ یزیدی فوج نے تمام پانی بند کر لیا ہے امام حسین اور اس کے ان سپہ سالاروں کے لیے، کچھ پانی بند کر رکھا ہے ان کے لیے، تو چونکہ چھوٹے چھوٹے بچے پانی کے بغیر ترس رہے تھے، تو یہی علی اصغر چھوٹا بچہ حضرت امام حسین نے اپنے گود میں لے کر ان یزیدی فوجوں کے سامنے لیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، 6 ماہ کا بچہ ہے، اس کے لیے پانی آپ دے دو، کیا تم اس بات کا خیال، اور اسی کے بعد ان سے کہتا ہے کہ آپ کو اس بات کا خیال نہیں ہے کہ یہ کون ہے، یہ بچہ کون ہے، یہ تو نجف کا موتی ہے، بے کس ہے، بے بس ہے، ہمارا لخت جگر ہے۔ تو اس کے بعد جو اشعار میں نے آج پڑھے ہیں، ان کا جو تشریح ہے اس مثنوی میں، تو ان کی اس تشریح کے مطابق حضرت امام حسین ان فوجیوں سے، ان یزیدی فوجیوں سے کہتا ہے تمہیں خدا کا واسطہ ہے کہ تم میری بات مان لو، کہ اے یزیدی فوجو، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، تم میری بات مان لو اور اس بچے کی پیاس بجھانے کے لیے پانی دو۔ یہ یثرب کا شہزادہ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم سے پہلی بار سوال کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، پانی مانگ رہا ہے، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا پوتا تم سے پانی مانگتا ہے، یعنی کہ اتنے سوال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان یزیدی فوجوں سے کر رہا ہے، تم پانی دے دو، اس میں تمہاری ناموری ہے، اس میں تمہاری ناموری ہے، ایسا کرنے سے تمہارا اچھا ہی نام نکل آئے گا کہ پیاسے بچے کو پانی پلا دیا، اور یہ ثواب کا کام بھی تو ہے کہ چھوٹے سے بچے کو پانی پلائیں۔ اس کے بعد یہ کہہ کر امام حسین نے سر جھکا کر بچے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹ چومے، یعنی اتنا ایک جو شفقت پدری ہے،
تو اس کو سامنے لا کر اس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر جھکایا اور اپنی اس گود میں بیٹھے اپنے چھوٹے بچے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ کے ہونٹ چومے اور روتے ہوئے بچے سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، چونکہ یہ بچہ علی اصغر رو رہا تھا، اس سے مخاطب ہو کر امام حسین کہنے لگے کہ بیٹا، تمہارا باپ جو کچھ انہیں پانی مانگنے کے لیے کہہ سکتا تھا وہ کہہ دیا، کہ اے بیٹے، آپ کے باپ نے وہ سب کچھ کیا ہے، وہ سب کچھ جو وہ کر سکتا تھا پانی مانگنے کے لیے وہ کیا ہے، وہ سب کچھ ان سے کہہ ڈالا ہے۔ اب ان سے سوال کرنے کے لیے میرے پاس کوئی بات نہیں بچی، اب مزید کوئی سوال ان سے کرنے کے لیے میرے پاس اب بچی ہی نہیں۔ آپ بیٹا، تم بھی پیاس کی شدت سے سوکھی ہوئی اپنی زبان نکال کر انہیں دکھا دو۔ اے بیٹے، اب آپ ہی، چونکہ آپ کی زبان سوکھ چکے ہے، یہی سوکھی زبان باہر نکال کر ان یزیدی فوجوں کو دکھا دو تاکہ یہ تمہیں پانی دے دے، تاکہ یہ ان کو یقین ہو جائے کہ واقعی طور علی اصغر چھوٹا بچہ پانی کی پیاس سے نڈال ہو چکا ہے۔ انہیں اب اپنی سوکھی زبان دکھا دو۔ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان اپنے سوکھے ہونٹوں پر پھیر دی، چونکہ یہ بات علی اصغر نے سنی، اس نے سمجھی اور اس نے اپنی سوکھی زبان اپنے ہونٹوں تک نکالی، اپنے ہونٹوں پہ پھیر لی۔ تو امام حسین تڑپ اٹھے، اور امام حسین نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ تڑپ اٹھے اور آسمان کی طرف دیکھنے لگے، گویا خدا سے رحم کی درخواست کر رہے ہیں۔ یعنی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھ کر کہ علی اصغر نے بھی اپنی سوکھی زبان باہر نکالی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے رحم کی درخواست کر رہے ہیں کہ اے اللہ، اب تو ہی رحم کر، اب ہمارے لیے پانی کا انتظام کر، اب چونکہ ہم حق پرست لوگ ہیں، حق کے لیے لڑ رہے ہیں، تو اے اللہ ہمارے لیے پانی کا انتظام کر، کیونکہ ہمارے ان معصوموں کے لیے بھی پانی نہیں ہے، ان معصوموں کے لیے بھی یزیدی فوجوں نے پانی بند کر رکھا ہے، ہمارے اوپر رحم کر۔ تو عزیز دو طلباء و طالبات، اس طرح سے ہم نے یہ جو مثنوی تھی مرزا سلامت علی دبیر کی، جس کا عنوان تھا حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پانی مانگنا، یہ ہم نے اس طرح سے آج مکمل کی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ سمجھی ہوگی، آپ کو یہ سمجھ میں، آپ نے یہ اسی طرح سے انڈرسٹینڈ کی ہوگی کہ کس طرح سے اس کی تشریح کی جائے اور اس کا مدعا و مقصد کیا ہے۔ تو عزیز طالبات، انشاءاللہ اگلا جو لیسن ہوگا اس میں ہم اسی طرح سے آگے اپنے اس اردو کتاب میں آگے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، شکریہ۔